الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے معاشی خوشحالی کا ایک پروگرام پیش کرنے والا ہوں کہ معاشی حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں، حقیقی مومن بن جائیں اور اپنے اندر تقوی کی صفات پیدا کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمان سے بھی برکات نازل کروں گا اور زمین بھی خیر و برکت اگلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کا دیا ہوا وہ لائے عمل جس کے ذریعے سے ہماری معاشی حالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہمارے حکمران جو خواب ہمیں دکھا رہے ہیں وہ اللہ کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ مدینے والوں نے جب دلوں کے اندر ایمان پیدا کیا اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برکت کے دروازے چاروں طرف سے کھول دیے۔ ایمان اور تقوی، وہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اس ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں جن کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے تقوی کے ذرائع اور وسائل اور تقوی پیدا کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اگر ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ بشارت قرآن میں اور مواقع پہ بھی دی گئی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل دنیا میں امامت کے منصب پر فائز تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بنی اسرائیل وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کے احکامات دیے گئے تھے ان کے مطابق عمل کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ وہی بات جو پہلے اللہ نے ارشاد فرمائی کہ پھر وہ رزق اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی ان کے اوپر برساتا اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق فراوانی کے ساتھ دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اگر ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں، تو پھر ان کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے لایا عمل کو اختیار کریں، اپنے دلوں کے اندر ایمان پیدا کریں، تقوی کی روش اختیار کریں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ درست ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی